ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول النبي الأمي المكي المدني الهاشمي أبطح العرب والعجم أبي القاسم محمد أما بعد في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات. زندگی کی سانسیں سیکنڈوں میں رکی ہوئی ہے. جب سیکنڈ مل جاتے ہیں تو یہ منٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. منٹ اپنے عروج کو جائیں تو یہ گھنٹوں کو پکڑتے ہیں اور گھنٹوں کی تبدیلی دنوں کو اختیار کرتی ہے. دن جب اوجے کمال کو پہنچے تو یہ ہفتے بن جاتے ہیں اور ہفتے ہی جمع ہو تو جو مہینے بنتے ہیں اور مہینے کے مجموعے کو سال کہتے ہیں. سال جب اپنے عروج کو جائے تو یہ صدی بنتی ہے اور کئی صدیاں گزر چکی ہیں. صدیاں پرانی ہو گئی ہے. ذکر حسین آج بھی تازہ ہے. مرکزی امام بارگاہ قصر بطول جڑاوالا کے معزز مکرم سامعین و حاضرین توفیائی کی مدد. ہماری روز اول سے گفتگو اس اعتبار سے چل رہی ہے ہادی اور ہدایت ہوتا کیا ہے. ہادی کسے کہتے ہیں, ہادی کی کیا شناخت ہے, امام کیا ہوتا ہے, امام کی کیا پہچان ہے, وارث کسے کہتے ہیں, وارث کیسے بنتا ہے, رہنما کون ہوتا ہے, رہنما کی پہچان کیا ہے, سالار کیسا ہونا چاہیے, سالار کی کیا پہچان ہے. تو میں ایک پہچان بتا کے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. جنہوں نے عربی کا مزہ لے لیا ہے اب انہیں ترجمے میں ملانا چاہتا ہوں کہ اے میرے دو معزز مکرم نبیوں, میرے گھر کو پاک رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کرنے والے بھی ہیں اور طواف کرنے والے بھی ہیں. دیکھیں بھائی, طواف بیت اللہ کے باہر ہوتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں طواف بیت اللہ کے باہر ہوتا ہے, اعتکاف کمرے کے اندر کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا 1400 سال سے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ارد گرد گھوم کے چلے جاتے ہیں. وہ کون ہے جس نے اس میں آ کے اعتکاف کیا؟ جیے جیے شاباش. بل کے نام ہے حیدری. بھائی میں فقط آج ایک ہی بات کہہ کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ 2 دن سے مسائل پڑھا نہیں میں نے اور میرا دل کرتا ہے کہ آج مسائل پڑھا جائے. فقط فضیلت کا ایک جملہ لے لیں. بھائی اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو. بیتی, میرے گھر کو, بھائی یہ ہے بیت اللہ, اللہ کا گھر. کسی بھی حاجی سے پوچھو حاجی صاحب کہاں سے آ رہے ہو, کہیں گے میں اللہ کے گھر سے آ رہا ہوں. جتنے بھی بڑا شیطان ہو یہی کہے گا اللہ کے گھر سے آ رہا ہوں. یہ ہے بیت. بھائی کیوں اللہ نے بیت کیوں کہا, اللہ نے کمرہ کیوں نہیں کہا, اللہ نے محل کیوں نہیں کہا, اللہ نے قصر کیوں نہیں کہا, اللہ نے اسے حجرہ کیوں نہیں کہا, اللہ نے اسے خیمہ کیوں نہیں کہا. عربی میں بڑے سے لفظ تھے, کسی اور لفظ کو استعمال کرتا. بیت ہی کیوں کہا,
شجاع کے بیٹے کو بیچ، بڑے بڑے قد والے تھے، کسی بڑے صحابی کے بیٹے کو بیچ، کسی بڑے عربی کو بیچ، کسی اور شخص کو بیچ، علی کو ہی کیوں، اپنے ولی کو ہی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ آواز ہے کہ خبردار، تیرا قد چھوٹا ہے، تیری سوچ چھوٹی ہے، تو پہنچ نہیں سکتا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب نے اپنے گھر میں محمد کو پالا تھا۔ ابو طالب نے اپنے گھر میں محمد کو پالا تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں، اس نے محمد کو پالا تھا۔ میں علی کو پال کے احسان زبان کے ساتھ دل بولا، میں کسی کا احسان رکھتا نہیں۔ ابو طالب نے محمد کو پالا، جو میرے حبیب کو پالے، جو میرے احمد کو پالے، جو میرے محمد کو پالے، جو میرے مدثر کو پالے، جو میرے یاسین کو پالے، جو میرے واللیل والے کو پکارے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو بتاؤں مالک کیا بتانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ جس کے گھر میں محمد پلے گا، میں دنیا کو بتاؤں کہ کبھی بھی میرا بھیجا ہوا کافر کی آغوش میں پھلتا نہیں، اور احسان کر کے اس کا احسان اتار کے بتاؤں گا کہ تیرا احسان اتار کے بتا رہا ہوں کہ اللہ جس کا احسان اتارے، اللہ جس کا شکریہ ادا کرے، پھر وہ کافر نہیں، کل ایمان کا بھاگ۔ برائے خوشبو دیے جناب ابو طالب علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اپنے ولی کو اللہ کے گھر میں بھیجا۔ ابھی دیکھیے کہ اعتکاف کی ایک شرط ہے کہ کم سے کم 3 دن بندہ معتکف رہے۔ بھائی 3 دن تک اعتکاف میں رہے تو تاریخ کہتی ہے کہ تیسرے دن تمہارے اور میرے نبی اللہ کے گھر کے قریب آئے ہیں، اور آگے کہا کہ لاؤ اسے مجھے دو کہ جو میری گواہی دینے کے لیے آیا ہے۔ صاحبان روایت لکھتے ہیں کہ میرے مولا نے آنے سے پہلے نہ تو آنکھیں کھولی تھی، نہ ہی کچھ کھایا تھا، نہ ہی کچھ پیا تھا۔ اب جیسے ہی محمد کے ہاتھوں پہ علی آئے، آگے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ بھائی کیسے پہلے آنکھیں کھول دیتے؟ جو آیا اللہ کے گھر میں ہو وہ اپنی شہادت خود دیتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، اب دیکھوں گا بھی اللہ کے نبی کو، کھاؤں گا بھی اللہ کے نبی سے۔ اور نبی کی زبان کو علی نے چوسا۔ بھائی اشارہ کر کے سمجھاؤں گا، یہ علی ہے، محمد نے اپنے منہ کو اوپر کیا اور اپنی زبان نکال کے نبی نے علی کے منہ میں دی۔ میں کہتا ہوں علی نے نبی کی زبان لی۔ بھائی جو پنجابی جانتے ہیں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے زبان دینا، ایک ہوتا ہے زبان لینا۔ جہاں پہ محمد نے زبان دی اور علی نے زبان لی، اور علی نے زبان لے کے بتایا یا رسول اللہ آپ کی گواہی کے لیے جو میں نے زبان لی ہے، اپنی جان دے کے بھی آپ کی میں رسالت کو منواؤں گا، اور میرے سارے بیٹے آپ کی رسالت کو منوائیں گے۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ۔ انہیں حکمن کہا کہ ہمارے گھر کو پاک رکھو۔ اور اسی لیے کل میں نے ایک جملہ حضرت ابوالفضل عباس کا خطبے میں کہا تھا، میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ، کہ یہ فقط اینٹوں کا اور گارے کا کمرہ تھا، اگر یہ علی نہ آتا، اگر علی نہ آتا تو یہ فقط کمرہ رہ جاتا۔ یہ تو علی کے قدموں کا صدقہ ہے جو کمرے کو قبلہ بنا دیا۔ یہ ہے علی، اور ایک میدان کربلا میں کون سی علی ہے؟ بھائی پچھلی 2-3 راتوں سے
مسائل پڑھ نہیں سکا. آج چاہتا ہوں کہ پورے اطمینان کے ساتھ مسائل پڑھا جائے. اور شہادت مجھے ایک دن 3 شہادتیں پڑھنی ہیں. آپ کہیں گے قبلہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منبر پر ایک شہادت پڑھی جاتی ہے. بھائی یہ شہادتیں 3 ہیں، شہید 1 ہے. کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہے. جب تیرے اور میرے مولا حسین کے ہیں تنہا رہ گئے حسین، کوئی نہیں تھا حسین کی مدد کرنے والا. میرے مولا نے جا کے جیسی حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی. اگر تمہاری کوئی دشمنی ہے تو مجھ حسین کے ساتھ ہے. اس کم سن کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی نہیں. سنو گے مسلمانوں، روتے کیوں ہیں؟ ان راتوں میں ہم غم کرتے کیوں ہیں؟ سینے پہ ہاتھ مارتے کیوں ہیں؟ سر کا ماتم کرتے کیوں ہیں؟ بھائی جسے خود قرآن نے صادق کہا تھا اسے مسلمان کہہ رہے تھے. پینا خود چاہتا ہے، بہانا بچے کا کرتا ہے. اتنا ظلم میدان کربلا میں جیسے سنا کہ پینا خود چاہتا ہے، بہانا بچہ کا کر رہا ہے. اب میرے مولا نے علی اصغر کو ایک دفعہ زمین پہ رکھا. بھائی آج کل گرمیوں کا موسم ہے. جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے کل تجربہ کر کے دیکھ لینا. بچے کی ماں کے سامنے فقط چند لحظوں کے لیے بچے کو گرم زمین پہ رکھنا، اگر ماں تڑپ نہ گئی تو پھر بتانا. بھائی اتنی گرمی میں اگر بچے کو زمین پہ رکھ دیا جائے تو ماں پہ کیا گزرتی ہے یہ فقط ماں ہی جانے. لیکن حق کے دعوے کے لیے ایک دفعہ میرے مولا حسین نے بیٹے کو زمین پہ رکھا اور آواز دے کے کہا اصغر ان سے پانی خود مانگ. میرے لال ان سے پانی خود مانگ. دیکھیے میں جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی جولیاں خالی ہیں. آج اپنی آغوش کو پھیلاؤ اور علی اصغر کا صدقہ دے کے مانگو. پروردگار عالم تمہیں ان مجلسوں کے صدقے میں، کربلا کے کم سے شہید کے صدقے میں، شہزادے علی اصغر کے صدقے میں مولا تمہیں آئندہ سال ماں بیٹا عطا کرے. میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے کہ ان مجلسوں میں سے حسین کی ماں کسی کو خالی جولی جانے نہیں دیتی. بی بی آئیے آگے پرسہ قبول کیجئے. تھکا نہیں ہوں بھائی. یہ معصوم ایسا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کی مصیبت کو ایسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ وہ مظلوم ہے جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے کربلا کو یاد کیا. لیکن مختار جب میرے مولا کی بارگاہ میں آئے ہیں، تیرے مولا نے ایک دفعہ کہا مختار ہمیں کچھ نہیں چاہیے. مولا کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں چاہیے. مولا کچھ تو چاہیے. کہا اگر کچھ دلوا سکتا ہے رباب کے آنکھوں کو، رباب کے آنسوؤں کو ٹھنڈا کر دے. مولا کیسے ٹھنڈا کروں؟ کہا اگر حرملہ کا سر بھی جائے. میں تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ زینب ایک دفعہ اپنے بیٹے امام کے پاس آئی. کہا بیٹا تمہاری ماں مر جائے گی. کہا ماں جان کیا ہوگا؟ کہا رات کو اٹھ کے تمہاری ماں اندھیرے میں ہاتھ مار مار کے کہتی ہے علی اصغر، علی اصغر میرے لال کدھر ہو، میرے بیٹے کدھر ہو، میرے لال کدھر ہو. بیٹے تو صحراؤں میں نہیں سوتے. بھائی آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی. یہ گریہ کرنے کی راتیں ہیں. مجھے بڑے اطمینان سے مسائل پڑھنا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. بڑے اطمینان سے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی حسین نے ایک دفعہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. میری طرف دیکھنا سارے. یہ انداز تھا حسین کا. ایسے علی اصغر دکھایا، سامنے فوجی اشکیا ہے. کہا بیٹے سارے جوان کوئی تیر سے لڑا ہے، کوئی تلوار سے لڑا ہے، کوئی نیزے سے لڑا ہے. اصغر تم نہ تلوار سے لڑ سکتا ہے نہ تم نیزے سے لڑ سکتا ہے. بیٹے ایسی جنگ کر جو روز محشر تک یاد رہے. علی اصغر نے جنگ لڑی ہے
عربوں کے پاس کل 6 تیر تھے. مسلمانوں پھر کہہ رہا ہوں، عربوں کے پاس لڑنے کے لیے 3 تیر تھے. انہوں نے ان 6 تیروں میں سے 3 تیروں پر قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ یہ تیر ہم کبھی انسانوں پر نہیں چلائیں گے. ان 3 تیروں میں سے ایک سے شعبہ تیر وہ تھا جس نے قسمیں کھائی تھی یہ کبھی بھی کسی انسان پہ نہیں چلایا جائے گا. لیکن کربلا کا منظر، اللہ جانے کیسے یہ ظالم تھے جنہوں نے قسمیں کھانے کے بعد یہ حیوانوں پہ نہیں، حسین کے ششماخے پہ تیر چلایا. بھائی یہ سے شعبہ تیر چلنا تھا میدان کربلا میں کہ ایک دفعہ خیمے سے آواز آئی، علی اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا. اماں کیا کروں؟ کہا بیٹے اپنی گردن کو اوپر کر. جیسی گردن اوپر کی، روایت کہتی ہے کہ تیر آیا اور تیر کا لگنا تھا ذوبہا من الاذن الی الاذن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی اصغر کو ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. مسلمانوں روایت کہتی ہے کہ اگر اس وقت حسین کا بازو نہ ہوتا، بھائی اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو روایت کہتی ہے جدھر تیر جاتا ادھر ساتھ ہی شبیر کا بیٹا ہوا میں لہراتا ہوا چلا جاتا. یہ تھی اس کی پہلی شہادت. اس کی پہلی شہادت کے بعد میرے مولا نے ایک کام کیا ہے. علی اصغر کو میرے مولا نے، یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جسے میرے مولا نے دفنایا ہے. مولا نے خاک پہ بیٹے کو دفنا کے جنگ لڑی ہے. بھائی جب جنگ ختم ہو گئی، میرے مولا کا آخری سجدہ ہو گیا. اب انہوں نے سر گننا شروع کی. بھائی رونے کے لیے لفظ ہی ہوتے ہیں. انہوں نے سر گننا شروع کیے. جیسے ہی سر گننا شروع کیے، آواز دے کے کہتے ہیں ایک سر کم ہے. بھائی ایک سر نہیں مل رہا. جیسے کہ ایک سر کم ہے، کسی لائن کی آواز آتی ہے. میں نے حسین کو اپنا بیٹا دفناتے ہوئے دیکھا تھا. آواز دے کے کہتے ہیں کیا کیا جائے، کیسے بیٹا ڈھونڈا جائے. انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا، ایسے کرو کہ چند گھوڑوں پہ سوار لو اور ان کے ہاتھوں میں نیزے دو. اچھا پھر کیا کرے؟ کہتے جب گھوڑا سوار بیٹھ جائے اپنے ہاتھوں میں نیزے لے لے، انہیں زمین میں مارنا شروع کرے. جیسے وہ زمین میں ماریں گے، جہاں پہ علی اصغر ہوگا خود بخود ظاہر ہو جائے. بھائی مسلمانوں بتاؤ، جب انہوں نے نیزے زمین میں مارنا شروع کیے، اصغر کی بہن کدھر تھی؟ اصغر کی ماں کدھر تھی؟ اصغر کی پھوپھیاں کدھر تھی؟ یہ ساری دیکھ رہی تھی. جیسے ہی گھوڑوں نے میدان میں آنا شروع کیا، ایک دفعہ انہوں نے زمین پہ جیسے ہی نیزہ مارا، آواز آئی سکینہ کی، اماں یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی کو پہلے تیر سے، اب یہ نیزے. اماں انہوں نے پہلے میرے بھیا کو تیر مار کے شہید کیا ہے، اماں اب یہ نیزے مار مار کے میرے بھیا کو شہید کر رہے ہیں. مسلمانوں عجیب سی قیامت تھی میدان کربلا میں. اگر رات کو جملہ کبھی ذہن میں آئے تو تمہارے آنسوؤں کے لیے یہ لفظ کافی ہوگا، تمہارے رونے کے لیے یہ لفظ کافی ہوگا. مجھے فقط اپنے جوانوں تک، اپنے کم سن بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. علی اصغر وہ مظلوم ہے کہ جسے بار بار شہید کیا گیا، جسے بار بار شہید کیا گیا، جسے بار بار شہید کیا گیا. اب عالم یہ تھا کہ جیسے ہی علی اصغر کو انہوں نے ڈھونڈا تلاش کیا، کوئی ادھر نیزہ مارتا ہے، کوئی ادھر نیزہ مارتا ہے، کوئی داہنے نیزہ مارتا ہے، کوئی بہنے نیزہ مارتا ہے. نیزے مارتے جاتے ہیں کہ اچانک ایک دفعہ ایک شخص خوشی کا آواز دے کے کہتا ہے بس رک جاؤ، مجھے علی اصغر مل گیا، مجھے علی اصغر مل گیا. جیسے سنا کہ علی اصغر مل گیا، ایک دفعہ سکینہ نے آواز دے کے کہا اماں اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بھیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جوانوں علی اصغر کا قد چھوٹا تھا. فقط ایک اشارہ کرو